کہ اسلام، عیسائیت اور یہودیت، یہ تین مذہب ایسے ہیں جو تینوں کسی نہ کسی کے انتظار میں موجود ہیں۔ یہودی جس کے انتظار میں ہیں، اس کو وہ کرائسٹ کہتے ہیں، ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک نہیں آئے۔ قرب قیامت میں وہ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے اور وہ آ کے یہودیت کے دین کو غالب و نافذ کریں گے، اور وہ آ کر یہودیت کے علاوہ تمام ادیان کو ختم کر دیں گے۔ نمبر دو عیسائی ہیں، جن کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، وہ عیسائیت کی ترویج کریں گے۔ اور نمبر تین مسلمان ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ بھی آئیں گے اور ان کے ساتھ اللہ کے رسول کے خاندان میں سے ایک شخص محمد بن عبداللہ آئے گا، جس کو مہدی کا لقب دیا جائے گا۔ وہ آ کے دنیا کے اندر دین اسلام کو غالب کرے گا، باقی تمام ادیان کو ختم کر دے گا۔ اب جس کو مسلمان انتظار کر رہے ہیں، یہودیوں کے نزدیک وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ہمارے نزدیک وہ دجال ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، دجال کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ انسان کو دھوکہ دینے والا ہے۔ اور دجال کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ دجال کے فتنے سے بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ اور دجال کے بارے میں یہ بھی جان لیجئے کہ دجال کے پاس ایسی کرامتیں ہوں گی، ایسے وہ کرتب اور شعبدے بازی وہ دکھائے گا، جادو دکھائے گا کہ دنیا اس کے سامنے ٹھہر نہ سکے گی۔ اور دجال کے بارے میں یہ بھی سمجھ لیجیے کہ دجال کے بارے میں کچھ نشانیاں اللہ کے رسول ہمیں بتلا کر گئے ہیں کہ یہودی ہوگا، بد شکل ہوگا، اور اس کا جسم جو ہے وہ تھر تھراتا ہوگا۔ اور اس کے بارے میں ایک چیز بھی یاد رکھ لیجیے کہ اس کے پاس اتنی قوت ہوگی کہ وہ جس کو چاہے گا قتل کر دے گا۔ ایک شخص کو بلائے گا، آرے سے 2 ٹکڑے کرے گا، اور جب چاہے گا اس کو دوبارہ جوڑ کے زندہ کر دے گا۔ ایک اور اس کے بعد قوت یہ ہوگی کہ وہ زمین پہ بارش برسانے کا وہ اس کے بعد طاقت ہوگی۔ جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، جہاں چاہے گا وہ قحط کو وہ کر دے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ دنیا کے تمام خوراکی چیزوں کے اوپر قابض ہوگا، جس کو چاہے گا بھوکا رکھے گا، جس کو چاہے گا وہ دے گا۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ وہ زمین کے اندر تمام خزانوں کے اوپر بھی قابض ہو جائے گا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو دجال کے پاس ہوں گی، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس شخص نے اس کا اقرار کیا وہ جہنم میں چلا گیا، دنیا و آخرت دونوں سے تباہ و برباد کر دی۔ اور جو شخص اس سے بچ گیا وہی مومن ہے، وہی مسلم ہے۔ یہ موضوع میں پہلے 3-4 جو میں یہ موضوع پڑھا چکا ہوں، لیکن آج صرف مقصد میرا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ آج ہم ایک دجال ہے اور ایک دجالی فتنہ ہے۔ دجال ایک شخص کا نام ہے جو یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوگا، اس کا میں نے آپ کو ذکر کیا، اس کو تھوڑی سی نشانیاں بھی بتلائی ہیں کہ اس کے ماتھے پہ کفر لکھا ہوگا۔ لوگ اس کو، جو مومن ہیں وہ دور سے اس کو پہچان جائیں گے، اور جو بدعقیدہ ہیں، جو کافر ہیں، وہ اس کو اپنا خدا مان لیں گے۔ وہ کہے گا جس کو چاہیے کہ مجھ سے استفادہ حاصل کرے، بھوکا نہیں رہنا چاہتا، دنیا کے مصائب سے بچنا چاہتا ہے، وہ میری خدائی کا دعویٰ جو میں نے کیا ہے اس کو قبول کر لے، میں اس کو تمام چیزیں عطا کر دوں۔ اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اس کا ایک قدم مشرق سے لے کے مغرب تک ایک قدم ہوگا۔ حضرات ایک بات یاد رکھیے، ایک شخص ہے اس کے بارے میں تمام چیزیں بتائیں گے، لیکن ایک وہ ہمارا وقت ہے، ایک وہ ماحول ہے جو دجالی ماحول ہے۔ آج کل یقین ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دجالی ماحول اس کے لیے زمین ہموار ہو چکی۔ میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ دجال کے پاس ایک قوت یہ ہوئی کہ وہ غلے کو اپنے پاس رکھے گا، تمام اناج اس کے قبضہ قدرت میں ہوگا۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ وہ ایسے بیج پیدا کریں گے، ایسے بیج کی ایجاد کریں گے جس کے آگے ری پروڈکشن نہیں ہو سکے گی۔ یعنی گندم آپ کے پاس ہے، وہ دے گا بوریوں سے ٹرک کے بھر کے آپ کو دے دے گا، آپ کو جہاز بھر کے گندم آپ کو دے گا، جب تک چاہے گا جس کو دے گا۔ اور جب اس کو وہ ری پروڈکٹ کرنا چاہیں گے، ہم زمین میں بیج بوتے ہیں، اس کا پودا نکل آتا ہے، لیکن وہ ایسا پودا ہوگا کہ اس کا پودا نہیں نکل سکے گا۔ اس کی زندہ مثال اس ہمارے سامنے یہ ہے جو ہمارے سامنے ہے۔
ہم یہ چکن جو کھاتے ہیں، جو سیور ہمارے پاس جو آتا ہے، یہ جو ہمارے بازاروں میں بکتا ہے، اب اس کے اندر مادہ بھی ہے اور نر، دونوں قسم کے جانور ہمیں ملتے ہیں مرغیوں کے اندر. چوزے ہیں وہ نر بھی ہوتے ہیں، مادہ بھی ہوتے ہیں. وہ جو مادہ مرغی ہے وہ انڈے بھی دیتی ہے، لیکن اس انڈے سے مزید آپ بچے پیدا نہیں کر سکتے. جبکہ ہماری دیسی مرغیاں کیا ہے کہ انڈے دے گی، انڈے کے نیچے آپ رکھ دو گے، مرغی کے نیچے انڈے رکھو گے، اس سے بچے نکل آئیں گے. لیکن یہ پروڈکٹ کیسی بنائی گئی کہ اس کے اندر مزید ریپروڈکشن نہیں ہو سکتی. وہ دوسری، یہ آج کل کی جو مرغی، جو ہماری وائٹ مرغی ہوتی ہے بازار سے ہم لے کے آتے ہیں، وہ بے شک مادہ ہو، وہ کبھی کڑک بھی نہیں بیٹھتی. یہ اس کی ایک نشانی ہے کہ کس طریقے سے انہیں بنایا اور اس کو مزید بڑھائے گا. ہر قسم کا اناج اس کے پاس ہوگا، لیکن وہ اناج آگے اس کو ریپروڈکٹ نہیں کر سکے گا. حضرات یہ وہ بات ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں ایک اور ہم سمجھ سکتے ہیں، اگر ایمان ہو دل کے اندر، بندہ اس کو پہچان لے گا، دور سے پہچان لے گا کہ یہ بندہ دجال ہے، اس سے بچنا ہے. اور اگر ایمان اس کے اندر مضبوط نہ ہوا، اپنے عقیدے کو مضبوط نہ کیا ہوا، تو کیا ہوگا کہ یہ بندے کی، جو بندہ آئے گا اس کی خدائی کا دعویٰ وہ کرے گا، سب کہیں گے واقعی یہ میرا الہ ہے، کیونکہ سامنے ایسی چیزیں دکھائے گا. جب چاہے گا بارش برسا دے گا، جب چاہے گا نعمتیں ظاہر کر دے گا، اور جب چاہے گا سلب کر دے گا. اور اس کے ساتھ معاملہ بھی آپ رکھ لیجیے کہ مسلمانوں کو جب پتہ چلے گا کہ دجال نکل آیا ہے، تو مسلمانوں کے لشکر اس کی سرکوبی کے لیے نکلیں گے. اور اس وقت وہ معاملہ جو ہمارا عقیدے کے مطابق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی ایک مسجد کے مینار کے اوپر نمودار ہوں گے، وہاں پہ ان کا ظہور ہوگا. اور اس دوران مسلمانوں کا لشکر جو ہے مہدی کی قیادت کے اندر کوئی پوری دنیا سے اکٹھا ہو کے وہاں پہ نکل آئے گا، اور یہاں پہ ان کی لڑائی ہوگی. لڑائی کے اندر دجال کو شکست ہوگی، اور شکست کے بعد مسلمانوں کا کلمہ بلند ہوگا، دین کلمہ بلند ہو کے پوری دنیا کے اندر دین کا غلبہ ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیے یہ معاملہ صرف اس طرح آسان نہیں ہے. اس کے اندر بے تحاشا لوگ ایسے ہیں جو دجال کے ساتھی بنتے ہوں گے. مدینے کے بارے میں آتا ہے کہ مدینے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، یا مکہ کے بارے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دجال کی حمایتی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے اندر دھسا دے گا. پھر سوال کیا صحابہ رضوان اللہ اجمعین میں، یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا، ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقیدے کے مطابق ان کو جزا دے گا اور سزا دے گا. جن کا عقیدہ یہ تھا کہ دجال واقعی خدا ہے، ان کو تو دھسا دیا گیا، جہنم کے اندر وہ ایندھن بن جائیں گے. لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر بھی داخل کرے گا. ان کی یہ جو دنیا کے اندر کو تھوڑی بہت ان کو جو تکلیف ہوئی ہے، اس کا بھی ازالہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور کر دے گا. حضرات ہم یہ تمام چیزیں دیکھیں ہمارے سامنے آج کل جو سامنے آتی ہیں، کہ ہمارے سامنے یہ وہ تمام چیزیں جو دجال کے بارے میں بتائیں گئی تھی وہ تقریباً پوری ہو گئی ہیں. صرف یہ کہ وہ شخصیت آئے گی، اس کے ہاتھ میں جو کرامات ہوں گی، شیطانی کرامات، ان کو وہ ظاہر کر کے اب لوگوں کو اپنے ہمکار بنا لے. اور آپ یہ بھی یاد رکھیے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہماری ٹیکنالوجی کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جتنی بھی آئی ہے جدید ترین ہے، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہے، بشرطے کہ ہم اللہ کو درمیان میں رکھیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اس کو وہ دیکھ کے اپنی چیزیں، نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے اپنے عقل کی باتوں کے اوپر میں نے میڈیکل سائنسز کے اندر بہت ترقی کی ہے، یا میں نے ایسٹرونالوجی کے اندر میں دیکھا پوری دنیا کو مسخر کرنے کا میں نے علم حاصل کیا ہے، میری معلومات اتنی ہے کہ میں انسانی جسم کے ایک ایک چیز کے بارے میں جانتا ہوں، اگر یہ کہے کہ میرا یہ ذاتی فعل ہے تو یہ دجالی فتنہ ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی عقل کو استعمال کر کے کوئی چیز حاصل کرتا ہے، ٹیکنالوجی کو حاصل کرتا ہے. جہاز بنا کے رکھ دیا. اب سوچ لیجئے آج سے 400 سال پہلے کوئی تصور کرتا تھا کوئی بندہ ایسے اڑ سکتا ہے زمین کے اوپر؟ کوئی تصور کرتا ہے 500 سال پہلے بندہ تصور کرے کہ کوئی بندہ ایسے آتا ہے، وہ 500-600 بندے اکٹھے ایک جہاز میں بیٹھ کے اور وہ زمین سے اڑ جاتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں تھا، ہمیں نظر نہیں آتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل دی، استعمال کرنے کے بعد ہم اس ٹیکنالوجی کو ہم نے آگے اپنا لیا. لیکن اس کے اندر یاد رکھیے، ہم جو کہیں اگر عقیدہ درست کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اس کے بلبوتے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تمام چیزیں عطا کی ہیں. جب یہ کریں گے تو آپ کا معاملہ تمام درست ہو جائے گا. لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ تمام دجالی فتنہ ہے. وہ دجالی فتنے کا آج معاملہ دیکھ لیجیے. اور اس کے اندر ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی کا ذکر کرنا میں چاہوں کیونکہ آج میڈیا کے اندر ہر چیزوں پہ ایک فتنہ پھیلا ہوا ہے. زلزلہ آتا ہے ترکی کے اندر، شام کے اندر، لبنان کے اندر، عراق کے کچھ حصوں میں بھی زلزلہ آتا ہے جس سے ہزاروں لوگ مارے گئے. ابھی تک یہ پتا چلا ہے کہ 17,000 لوگ اس کے اندر مارے جا چکے ہیں. اب ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے زلزلے بھیجتا ہے. اور کیا بتلایا؟ جب دنیا کے اندر فساد بڑھ جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ تمہیں موقع دیتا ہے کہ سنبھل جاؤ، نہیں سنبھلتے پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک جھلک تمہیں دکھاتا ہے کہ مختلف علاقوں کے اندر زلزلے آتے ہیں، زمینیں پھٹ جاتی ہیں، پہاڑ گر جاتے ہیں، اس کے ذریعے سے تمہیں مقصود کیا ہے کہ تم منع ہو جاؤ، اللہ کی بغاوت سے نکل آؤ۔ لیکن ایک جدید ترین ٹیکنالوجی جس کو ہارپ کا نام دیا جائے گا، لوگ چیک کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ چیک کر سکتے ہیں نیٹ پہ آج جا کے، ایسی ٹیکنالوجی کا انکشاف کیا ہے جو کہ غرب نے پیدا کر لیا، امریکہ اس کے اندر اس کے سرخیل ہے کہ وہ جہاں چاہے اپنی مرضی سے جب چاہے وہ زلزلے لا سکتا ہے، جب چاہے وہ بارشیں برسا سکتا ہے، موسم کو ادھر ادھر کر سکتا ہے، یہ تمام چیز ان کے پاس موجود ہے۔ اور اس کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ امریکہ کے مخالفین میں سے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ اس کے اندر چائنا سرخیل سب نے شامل ہے، انہوں نے کہا کہ جو ہیٹی کے اندر زلزلہ آیا تھا چند سال پہلے، وہ بھی ہار بھی کا نتیجہ تھا۔ اور اب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اس زلزلے سے پہلے 4 دن پہلے لوگوں نے پیشن گوئیاں کر دی، وہاں سے اپنے سفارتوں کو بھی وہاں سے نکال دیا، سفارتخانوں کو بھی وہاں سے نکال دیا، اور کہتے ہیں کہ یہ بھی ہارپ ٹیکنالوجی ہی کا نتیجہ ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ بھی انہوں نے دعویٰ کیا، پیشن گوئی کی کہ دیکھو کچھ عرصے بعد پاکستان، انڈیا اور اس کے اندر افغانستان شامل، یہاں بھی وہی زلزلہ آنے کے امکانات موجود ہیں۔ یاد رکھو یہ ویسی چیزیں جس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، جو مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ کی آنے والی مصیبت کو کوئی بندہ نہیں جان سکتا کب آئے گی، کیسے آئے گی، کس صورت میں آئے گی اور کس علاقے میں آئے گی، لہذا اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ ضروری بات ہے، جہاں بھی کوئی ایسی مصیبت، ناگہانی آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرے، اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے سامنے بغاوت ہے جو عاملہ نے سر رکھا ہے اس سے نکلنے کی کوشش کرے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے نکل کے ہم یقیناً سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان کے ہم اللہ تعالیٰ کی مصیبتیں جو ہمارے اوپر آنے والی ہیں، عذاب آنے والے، ان کو ہم ٹال سکتے ہیں۔ بھائیو مجھ سمیت ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم ڈرتے ہیں، یا ہمارے دل میں یہ خوف ہے کہ جو اعمال ہم صبح سے شام تک کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کے اندر سب سے آگے بڑھ کے ہیں، اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہو جائے؟ اس سے پہلے قوموں کے اوپر یہی ہوتا رہا، کوئی قوم ہے وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیے۔ کچھ قوم تھے جو اللہ غیر اللہ کو مانتے تھے، اس کو پوجا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہ عذاب دنیا میں بھیج دیے، نشان عبرت ان کو بنا دیا۔ اور آج اگر غور کرو گے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کوئی ایسا عمل باقی نہیں رہا، یاد رکھو میں بڑے دعوے سے بات کر رہا ہوں، وہ کوئی عمل ایسا ہمارے مسلمانوں کے اندر باقی نہیں ہے جو اس سے پہلے قوموں کے اوپر آیا، ان کے اوپر عذاب اس سبب میں آیا۔ ہر وہ چیز کے اندر ہم آگے بڑھ کے، جھوٹ بولنے میں مسلمان سب سے آگے ہے، دھوکہ دہی دینے میں سب سے مسلمان آگے ہے، کم تولنے میں اور دھوکہ دینے میں سب سے آگے بڑھ کے۔ اگر یہی کام شعیب کی قوم کرے تو عذاب آ جاتا ہے، اور ہماری قوم کرے تو ہم اس کے اندر کہہ کہ عذاب نہیں آئے گا؟ نہیں، عذاب کا یقین کوڑا برسے گا، تمہیں آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے گا۔ کہ دیکھو تمہیں بتلایا گیا تھا، قرآن کے اندر کھلی آیتیں رکھی تھی تمہارے سامنے کہ جن لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ بغاوت کا معاملہ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیجتا ہے، اور بھیجا پہلے۔ لیکن ہم ہیں کہ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ اور یہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے بھائیو، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ کیا کہ مسلمانوں بچ جاؤ، تمام چیزوں بچ سکو گے، لیکن اس سے جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا وہ دجالی فتنے سے نہیں بچ سکے گا۔ اور حقیقت کیا ہے اس کی؟ نظریہ کیا ہے ان کا؟ یہودیوں کے نزدیک ان کا جب وہ کرائسٹ آئے گا، جس کو کرائسٹ کہتے ہیں، وہ جب آئے گا دنیا کے اندر، آنے کے بعد تمام ادیان کو ختم کر دے گا، دنیا کے اندر جینے کا حق صرف یہودیوں کا۔ ان کی کتابوں میں سب لکھی پڑی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے اس طریقے سے دنیا کے اندر لوگوں کو ٹریپ کیا۔ آپ عقیدہ سمجھ لیجئے، یہودیت کے بعد، حضرت موسیٰ کے بعد، ان کے جانے کے بعد یہودیوں کا جو ایک طائفہ ہے وہ یہ سمجھتا تھا کہ ابھی تک حضرت عیسیٰ نہیں آئے، اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لے آئے، مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، بغیر بات کے موجزانہ طور پہ پیدا ہوئے۔ یہ ایسا موجزہ جو آج تک عیسائی بھی نہیں مانتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مریم کے بطن سے پیدا ہوا۔ پھر ثبوت کیا پیش کیا قرآن نے؟ جب بیٹا پیدا ہوا مریم کے، تو تمام لوگوں نے، خاص کر یہودیوں نے کہہ دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو قرآن اس کے الفاظ نقل کرتا ہے کہ مریم کہتی ہیں کہ میں تو بالکل نیک ہوں، میں تو اللہ سے ڈرنے والی ہوں، لیکن میرے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، میں کسی کو کیا بتاؤں؟ پھر کہتی ہے کہ اشارت الہی، وہ اپنے بچے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ میں بچے سے پوچھو بچہ کون ہو، بچہ کیا ہے؟ 1 دن کا بچہ، 2 دن کا بچہ ہے۔ بچہ اپنی زبان سے کہتا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔
یہ سننے کے بعد کافی لوگ جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں کہ واقعی اللہ کا نبی ہے، ورنہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ بچہ، چھوٹا بچہ، 1-2 دن کا بچہ ماں کی گود کے اندر بیٹھ کے کلام کر سکے۔ لیکن یہودیوں نے نہیں ماننا تھا، نہیں مانا، اور اس کو ختم، جب وہ بڑے ہو گئے ان کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی، اور آخر اپنے تئیں انہوں نے کوشش یہ کر لی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے نزدیک انہوں نے صلیب پہ چڑھا کے ان کو قتل کر دیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ وما قتلوا وما صلبوه ولكن اللہ شبہ لهم۔ آگاہ ہو جاؤ لوگوں، یہودی کہتے تو ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، ان کو صلیب پہ چڑھا کے ان کو دنیا سے رخصت کر دیا کیونکہ ان کو وہ نبی نہیں مانتے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے وما قتلوه، اس کو نہیں قتل کیا گیا، وما صلبوه، نہ اس کو صلیب کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شبہ میں ڈال دیا۔ اور حقیقت کیا تھی اس کے بارے میں حدیث کھل کے ہمیں بیان کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک شخص کو، حضرت السلام کے جو ہم شکل تھا، اس کو ان کے عیسیٰ کی جگہ بھیج دیا اور ان کو انہوں نے مسلوب کر دیا، اور عیسیٰ کو زندہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا عیسیٰ کو، اور یہ قرآن کے اندر یہ آیات حدیث کی نہیں، قرآن کے اندر یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ان لوگوں تمام لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو عیسیٰ کا معاملہ ختم کر دیا، لیکن اسے اپنے عیسیٰ کے بارے میں جن کے جو یہودی منتظر تھے وہ ابھی تک انتظار میں بیٹھے ہیں، اور اسی کے انتظار اب بھی کہتے ہیں۔ وہ آرمیگیڈون کا جو معاملہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی جنگ کا ایک جو پیشن گوئی دی گئی ہے آرمیگیڈون کے نام سے، وہ ابھی تک ہونا باقی ہے۔ اس کے اندر معاملہ کیا ہوگا؟ وہی آئے گے کہ وہی یہودی جو ہے وہ آ کے کہیں گے ہمارا کرائسٹ آ گیا ہے، جو ہمارے نزدیک دجال ہے، وہ آ گیا ہے، وہ آ کے دنیا کے اندر تمام غیر مسلموں، تمام غیر یہودیوں کو وہ قتل کر دے گا، کوئی بندہ اس کے سامنے ٹھہر نہ سکے گا۔ اور یہ وہ باتیں اس کے بارے میں تمام راہ ہموار کی جا چکی ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ذمہ جو لگایا، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ ہم پڑھ کے اس کا ثواب حاصل کر لیں، یہ عمل کے لیے ہے۔ اے مسلمانوں، دنیا کے اندر جتنے بھی فتنے ہیں ان فتنے کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور ایک دین کے لیے تیار ہو جاؤ، ایک دین کے قتال کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تاکہ تمہارے سامنے یہ چیزیں آ جائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک وقت جس وقت یہ معاملہ دجال کا معاملہ ہوگا، دجال کا ظہور ہوگا، حضرت السلام کا نزول ہوگا، مہدی جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے اندر آ کے بیعت لیں گے، اس وقت اللہ کے فرماتے ہیں خراسان کے علاقے سے کالی پگڑیوں والے لوگ یہاں سے نکلیں گے، کالی پگڑیوں والے لوگ نکلیں گے یہاں سے۔ وہ کس کی نصرت کے لیے؟ وہ نصرت کے لیے جائیں گے، حضرت مہدی کی نصرت کے لیے جائیں گے۔ اس جنگ کے اندر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح، کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حضرت السلام کا معاملہ بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کو دیکھتے ساتھ دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا، بھاگنا شروع ہو جائے گا، قریب ان کے ساتھ ٹھہر نہیں سکے گا، اور دجال جو ہے عیسیٰ کے ہاتھوں کو اس کو قتل کیا جائے۔ تو بھائی یہ تمام چیزیں ہماری آثار کے اندر موجود ہیں، قرآن کے اندر کے دلائل موجود ہیں، حدیث کے اندر کے دلائل موجود ہیں، لیکن ہم غافل ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا فتنہ جس کو میں نے اپنے سامنے پہلے عرض کر دیا کہ لوگوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فتنہ دجال سے بچ جاؤ۔ اور سوچو آج کل جو ہماری شعبدیاں بازیاں ہمارے مسلمانوں میں نہیں ہوتی، فلاں بزرگ نے یہ کر دیا، فلاں بندے نے یہ کر دیا، فلاں بندے نے پیسے ڈبل کر دیے، فلاں کی کرامات ظاہر ہو گئی، فلاں نے یہ، ہم شعبدہ بازی دکھا کے لوگوں کو متاثر کر لیا۔ یہ تمام لوگ کون ہیں؟ اگر ان کے سامنے کوئی بندہ آ کے کہے کہ میں تمہارے سامنے 2 ٹکڑے کرتا ہوں جسم کے، چھری سے 2 ٹکڑے درمیان سے کر دیا، اس بعد کہے جی میں دوبارہ جوڑتا ہوں، اگر وہ جوڑ دے گا تو کیا خیال ہے کون کہے گا نہیں یہ غلط ہے؟ وہ کہے گا بالکل صحیح، ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہی کر سکتا ہے، یہ اللہ خود ہی کر سکتا ہے۔ تو یہ دلیل وہ سامنے لے کے آئیں گے، اس کے ساتھی بن جائیں گے۔ لیکن جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں، جن کا ایمان پختہ ہے، جن کے بارے میں معلومات تھوڑی سی ہیں، وہ اس چیز کو کہیں گے یہ تمام ہم نہیں مانتے، کیونکہ تمام یہ شعبدہ بازی۔ حضرات معاملہ ہمارا یہ کہ دین، اس کے اندر بنیادی وجہ کیا ہے کہ لوگ اس سے مغالطے میں کیوں پڑ جائیں گے کہ ہم اپنے دین کے بارے میں غافل ہیں۔ دنیا کے ہر معاملے کے اندر ہماری معلومات اپ ڈیٹ ہیں، ہر معاملے کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ فلاں دنیا کے اندر کیا فتنہ پھیل رہا ہے، کیسا بن رہا ہے، لیکن دین کے معاملے کے اندر ہمیں کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا ہم کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری کیا پیش بندی ہے، ہم نے کیا کرنی ہے، کس طریقے سے کس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر یلغار ہوگی، ہر قسم کی یلغار ہوگی، وہ فکری یلغار بھی ہو سکتی ہے، وہ معاشی یلغار بھی ہو سکتی ہے، اور یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم اس سے غافل ہیں، جس کی وجہ سے اس فتنے کے اندر مبتلا ہونے کا شدید اندیشہ ہے کہ خدا نخواستہ ہم اس معاملے کے اندر بھی آ جائیں۔ اس طریقے سے اب یہ بھی رکھ لیجئے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ اس معاملے سے بچنے کے لیے جب تک اللہ توفیق نہ دے ہم اس معاملے سے بچ نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے اے مسلمانوں یاد رکھو یہ دعا ضرور مانگلا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے تعالیٰ ہمیں اب قبر کے عذاب سے بچا لے،
اے اللہ ہمیں فتنہ مسیح دجال سے بچا لے، ہمیں اس فتنے سے جب تک تو نہ بچائے گا ہم بچا نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ ایک بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے فرمایا جو بندہ جس کو یہ احساس ہو کہ بہت بڑا بلنڈر ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہم نہیں بچ سکتے، لیکن اللہ کے رسول نے بتایا کہ سورہ کاف کو مسلسل پڑھا کرو۔ جمعے والے دن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر بندہ نماز سے پہلے سورہ کاف کو ضرور پڑھا کرے، اسے تمام آسیب تمام شیطانی کاموں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ کاف کی پہلی اور آخری رکوع یہ تو ضروری پڑھا کرو اگر تم واقعی بچنا چاہتے ہو اس فتنے سے، دجال کا فتنہ ہے۔ وہ یہ دجال کا فتنہ صرف ہمارے لیے فتنہ نہیں ہے، یہ عیسائیوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے ٹریپ کیا انہوں نے۔ ایک طرف سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مسیح جو ہیں وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، بلکہ وہ نعوذ باللہ من ذالک کہا یہ ولد الزنا ہے، یہ تو مریم نے بدکاری کی ہے، نہ بچہ پیدا کیا اس نے۔ لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے ایسا ٹریپ کر دیا کہ آج کل تمام یہودیوں کے جو رہنما بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ چلنے والے تمام عیسائی ہیں، ان میں کیتھولک بالکل سب سے آگے بڑھ کے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک فرقہ ہے پروٹیسٹنٹ جس کا نام کہلاتے ہیں، وہ لوگ اب بھی اس اپنے عقیدے پہ اب بھی قائم ہے کہ یہ یہودیوں نے حضرت السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی اور ہمارے نبی نے ابھی آنا ہے۔ وہ بھی اس کرائسٹ کو وہ نہیں مانتے، لیکن جو ان کا کرائسٹ جن کے ہے وہ وہی کرائسٹ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت السلام دنیا کے اندر آئیں گے اور اس کا وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے اگر یہ بھی رکھ لیجئے اگر کبھی آپ کا دجال سے سامنا ہو، پہلے تو اللہ سے دعا مانگیے اللہ تعالیٰ ہم اس فتنے سے پناہ میں رکھے کہ ہم اس کا طرف نہ دیکھ سکیں۔ اگر سامنا ہو تو اس کے اوپر تھوک دو، اللہ تعالیٰ پھر بھی تم اس سے بچا لے گا۔ اور اس کے بعد یہ بھی یاد رکھو اپنے اذکار کو صبح شام جاری رکھو۔ جو فتنے دنیا کے اندر پھیلتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم صبح و شام کے اذکار جو معروف ہیں، چند چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صبح شام جو ہے اٹھتے ساتھ آپ چاروں کل پڑھیے، اللہ سے استغفار کیجئے، استغفار کا معاملہ کیجئے، درود شریف پڑھیے، اور رات کو سونے سے پہلے بھی ایسے چاروں کل پڑھیے۔ اس کے اندر سورہ آیت الکرسی پڑھیے۔ یہ تمام بنیادی ایسی چیزیں جو ہمیں ان تمام اندیشوں سے بچا سکتی ہیں، تمام مسائل سے ہمیں بچا سکتی ہیں، اور اس کو جب تک ہم اس پہ نہیں چلیں گے اللہ تعالیٰ کا عذاب کبھی بھی ہمیں گھیر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھو جس شخص کی زندگی ایسے، جس کی موت ایسے وقت میں آئی، ایسے حال میں آئی کہ وہ غافل رہا، یہ غفلت بہت بڑا گناہ ہے، یہ غفلت بہت بڑا گناہ ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھائیو، ہمیشہ اپنے آپ کو تیار کرو، اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ خوشخبریاں بھی ہیں یقیناً، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بچانے کا بھی پورا بندوبست کیے رکھا ہے، لیکن اب غفلت میں رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں پتہ ہے کہ اس کو کوئی چھوٹ نہیں۔ اب ہماری زندگی کیسے گزرتی ہے، صبح شام ہمارا ماحول کیسا ہے، ہم صبح شام سنتے کیا ہیں، دیکھتے کیا ہیں، کھاتے پیتے کیا ہیں، تو پتہ چلے کہ تمام غفلت کی زندگی ہے۔ اپنی غفلت کی زندگی سے باز آ جاؤ، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جب بھی آئے نہ آئے وہ تو علیحدہ بات ہے، بڑے اجتماعی طور پہ کبھی آئے اور جب آئی اللہ کی مرضی ہے، لیکن موت سے کون نفر ہے؟ کون بندہ ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ میری موت آنے والی نہیں؟ موت سے کسی وقت بھی مفر نہیں ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے تندرست ہو، موت آ سکتی ہے، حادثات ہو سکتے ہیں۔ لہذا اپنے آپ کو غافل مت رکھو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے سامنے رکھو، اللہ تعالیٰ کا ذکر تمہاری زبان پہ ہو اور تمہارے ذہن کے اندر یہ چیز ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہر وقت پیشی کے لیے تیار رہو۔ اگر یہ کرو گے تو شاید اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے اور یہ دجال کے فتنے سے ہم بچ جائیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق سب سے بڑا فتنہ اس دنیا کے اندر وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اور یاد رکھو اس کے اندر تمام چیزیں، وہ تمام آثار تیار ہو گئے ہیں، وہ تمام معاملات جس وقت ہمارے سامنے آتے ہیں اگر اس کو غور کیا جائے تو ہمیں بتایا کہ تمام چیزیں تیار ہو چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ دجال کو بھیجے گا ہماری آزمائش کے لیے۔ اور اس کے بعد دجال کے بعد پھر خوشخبری کی بات بھی سن لو کہ دجال کے بعد معاملہ کیا ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا دین غالب ہو جائے گا، ہر گھر کے اندر دین عزت سے اور اس کے مطابق ذلت سے ضرور داخل ہوگا، کوئی گھر باقی نہیں بچے گا، چاہے وہ بڑا میدان ہو، بڑا محل بنا ہو، چاہے جھونپڑی ہو، کوئی بندہ اس سے بچ نہیں سکے گا، دین اس کے گھر کے اندر داخل ہوگا۔ دنیا کے اندر دوبارہ وہ خلافہ علی منہاج النبوہ قائم ہوگی اور دنیا کے اندر دوبارہ وہ اسلام کا ڈگڈگا بچے گا۔ دنیا کے اندر تمام لوگ اسلام کو جو پڑھا کرتے تھے ہم کتابوں کے اندر، وہ ہمارے سامنے سب چیزیں آ جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے صرف بیٹھ کے مسیح کے اندر دعائیں مانگنا پڑیں گی، اس کے لیے صرف اپنی دنیا کے اندر مصروف رہیں گے وہ معاملہ چلتا رہے گا؟ نہیں، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی، اس کے لیے اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا، اپنے عقیدے کو درست کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، اپنے اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے صبح شام تیار رہیں گے، تب وہ معاملے سے ہم بچ بھی سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انعام کی بارش ہمارے اوپر کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام برائیوں سے بچا کے رکھے، فتنہ دجال سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ یہ وہ فتنہ ہے جس کے اندر نسلیں لوگوں کی بہہ جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ربنا اتنا في الدنيا